آپ نے خود اے بلو شروع کی 2003 میں. آبویسلی آپ کا ایک میکینیکل انجینئرنگ میں ایک ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے فرسٹ ڈگری بھی اس میں کی, ماسٹرز بھی کیا, پھر یو ایس میں کام بھی کیا, سعودی عربیہ میں بھی آپ نے کام کیا. 2003 میں آپ نے اے بلو کو یہاں پر فاؤنڈ کیا پاکستان میں. تو اگر خاقان عباسی صاحب کا جو سارا اثاثہ تھا, all those multi-million dollars, if they had just vanished into thin air, so how did you finance اے بلو؟ جی بڑا اچھا سوال ہے, اور میں ECL میں بھی تھا. ECL میں بھی تھا, اور میں ہمیشہ آپ کے رشتے دار کا بڑا ممنون رہوں گا. ہمیشہ بیان بھی کرتا ہوں. وہ کون؟ فیصل صالح حیات صاحب. اچھا, وہ کیسے؟ وہ انٹیریئر منسٹر تھے. اچھا. اور آپ یقین کریں کہ وہ عابدہ حسین کے رشتے دار ہیں, اور اس مناسبت سے ہماری تھی. ان کے تو سیاسی مخالف بھی ہیں, سیاسی مخالف, انہوں نے دادکیاں بچوں نے نا. جی. تو وہ آپ یقین کریں کہ ہم کلیگ بھی تھے پارلیمنٹ میں. تو وہ جو کیو لیگ کی گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر تھے, تو میں 10 بجے ان کو ایک خط لکھتا تھا. اس زمانے میں یہ واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا کہ میں نے ECL پہ میں نے وزٹ کرنا ہے باہر. تو اسی شام 4 بجے سے پہلے ایک ون ٹائم ایگزیمپشن آ جاتی تھی, اور اسے لوگ ناراض بھی ہوئے اس حکومت کے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم پولیٹیکل کلیگز ہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا. وہ انہوں نے کون سا بھاگ جانا ہے, میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں. گڈ فار ہم. جی. تو اس کی اس زمانے میں الیکشن ہمیں ہروا دیا گیا 2002 والا. مجھے بڑا دباؤ تھا, آپ کاف لیگ میں آ جائیں, آپ ہماری بات سن لیں. میں نے کہا جی میں ٹھیک ہے. مجھے میرے کہا گیا کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے. میں کہ ٹھیک ہے, میں 4-5 جیت چکا ہوں, ایک ہار جاؤں گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر وہ یہ 9/11 وغیرہ ہو چکا تھا, تو الیکشن ہار گئی. میں نے کہا کچھ نئی چیز کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں اور احسن اقبال صاحب, ہم نے نئی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع کر دیا. کچھ تو کریں. آپ کی ان کے ساتھ بڑی پرانی دوستی ہے نا؟ جی میری ان سے, وہ بھی انجینئر ہیں, میں بھی الیکٹریکل انجینئر ہوں. تو ویسے بھی ہماری سوچ ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پڑھاتے ہیں, ہم نے پڑھانا. تو 3-4 یونیورسٹیوں میں ہم لیکچر دیا, ایک کورس کیا کرتے تھے. تو پھر میں نے کہا کاروبار دیکھتے ہیں. تو ایویشن کا مجھے بچپن سے ہی شوق ہے. میں 17 سال کی عمر میں نے پائلٹ لائسنس لیا تھا. اور اس کے بعد ہر قسم کا جہاز بھی اڑایا ہے, انسٹرکٹر بھی رہا ہوں, ایروبیٹکس بھی کی ہے. اے بلو کو فائنانس کیسے کیا؟ جی میرے دوست تھے کچھ جو امریکہ میں رہ گئے تھے, میں نے ان سے رابطہ کیا. تو بہت کم قیمت میں, ایئر لائن میں بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا تھا, تو اس کو میں نے بہت, کیونکہ 9/11 ہوا تھا تو جہاز اویلیبل تھے, حالات ایسے تھے, تو اس کو ہم نے لیوریج کیا. تو بہت کم پیسے پہ ایئر لائن ہم نے اس کو ڈیولپ کیا کانسیپٹ کو. اس کے بعد وہ جو تھے شوکت عزیز صاحب سے وہ ملے, تو انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹ کریں گے پاکستان میں. وہ امریکہ میں رہتے ہیں, لیکن ہم انویسٹ کریں گے اگر یہ آدمی اس کو چلائے گا اور بنائے گا. تو انہوں نے پھر جناب مشرف سے بات کی, بھئی یہ, کیونکہ ہم تو ان کے سیاسی مخالف بھی تھے, 2 سال جیل بھی ہمیں رکھا تھا, بلیک شیپ تھے نا, بلیک شیپ بھی تھے. تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں آپ بالکل آپ انویسٹ کریں اور کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ تو مشرف نے اچھا کام کیا نا. جی, اور رائے, اور ہم نے لائسنس کے لیے, ایئر لائن پہلے اب لائسنس لیتے ہیں پھر ایئر لائن بناتے ہیں. لائسنس مل گیا تو لائسنس اپلائی کیا. تو راؤ سکندر صاحب ڈیفینس منسٹر تھے, انہوں نے مجھے ایک دن خود فون کیا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں. میں گیا, انہوں نے دراز کھولا اور کہا یہ آپ کا لائسنس ہے. واہ. کہ کوئی راؤ صاحب بڑے وزادار آدمی تھے, اور انہوں نے کہا جی اب آپ کو اور کوئی مدد ہو میں حاضر ہوں. تو ہم نے لائسنس کے بعد صرف کوئی 6 مہینے سے کم عرصے میں ہم نے پوری ایئر لائن بنا دی, اور آج تک 20 سال سے چل رہی ہے. آپ کے پارٹنر ایک جہانگیر صدیقی صاحب بھی ہیں شاید؟ جی, ان سے بھی میں نے پیسہ ریز کیا تھا. میں نے پہلے پاکستان میں لوگوں سے بات کی, یہاں پہ لوگ بہت وہ تھے. تو جہانگیر صدیقی صاحب سے میں ملا, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ آدھے پیسے آپ ریز کر لیں تو آدھے میں ریز کر دوں گا. تو پھر میں نے آدھے ریز کیے امریکہ سے, اور پھر آدھے انہوں نے کر دیے, اور ایک اس میں بائی بیک بھی تھا کہ ہم ان کے آدھے شیئر ان کو واپس کر دیں گے. بہرحال وہ کمپنی چل گئی اور آج تک چل رہی ہے. آج بھی آپ کے پارٹنرز ہیں وہ لوگ جہانگیر صدیقی؟ جی وہی میجر پارٹنر, وہ انہوں نے اب اپنے شیئر بیچ دیے. اچھا, انہوں نے شیئر بیچ دیا. میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جب آپ وزیر اعظم بنے 2017 میں,
میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد. تو جہانگیر صدیقی صاحب کے صاحبزادے علی جہانگیر صدیقی کو آپ نے یو ایس ایمبیسڈر اپوائنٹ کیا. جوان سے بچے تھے, کوئی ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا. کہتے تھے کہ جیرڈ کشنر کے ساتھ ان کی دوستی ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد تھے. لیکن کیا اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا شاہد؟ نہیں, کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا. میں نے ایئر بلو 2013 کے بعد میں گیا ہی نہیں تھا, میں نے بھی چھوڑ دی تھی. یو آر اسٹل اے شیئر ہولڈر؟ نہیں, شیئر ہولڈر, وہی شیئر ہولڈر تھے. آپ پی آئی میں شیئر لیں, میں بھی لے لوں. نہیں, بٹ یو آر دا لارجسٹ شیئر ہولڈر ان ایئر بلو. نہیں, آئی ایم ناٹ دا لارجسٹ شیئر ہولڈر, آئی ایم منارٹی شیئر ہولڈر. آپ کی جو ویلتھ ہے وہ زیادہ تر ایئر بلو کی وجہ سے ہے. از دیٹ کریکٹ؟ جی. یو آر ون آف دا ہائیسٹ نیٹ ورتھ پارلیمنٹیرینز ان پاکستان. نہیں, وہ نہیں ہے, وہ چینج ہوتی رہتی ہے. دیکھیں, یہ کمپنی ہے, ون آف دا ہائیسٹ. نہیں, پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, اور ایئر لائن کی ویلیو کبھی $500 ملین ہوتی ہے, کبھی صفر ہو جاتی ہے. کووڈ کے اندر اس کمپنی کی ویلیو صفر تھی. کووڈ تو ایکسیپشنل ٹائمز میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ ایک شیئر ہولڈنگ ہے. نہیں تو اللہ نے نوازا ہے تو پھر شکر کریں اللہ کا, اور کہہ دیں ہمیں کہ ہاں جی اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے. کوئی کہہ رہی, یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ نہیں آپ نے اس میں محنت کی. ہم کہہ رہے ہیں, بالکل اعتراف کر رہے ہیں کہ یو بین ویری سکسیسفل. اور پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, سارا اس کا ریکارڈ پبلک ہوتا ہے. اور جو آپ پھر اس کے بعد وزارت عظمیٰ پہ فائز ہوئے, اس کے بعد اگر آپ نے یو ور سکسیزفل ایز اے پرائم منسٹر, اور آپ کی اکنامک پالیسیز اگر کامیاب رہی, تو وہ اس لیے کیونکہ آپ کو تجربہ ہے, ایک بزنس چلانے کا تجربہ ہے, اور فائنانس کے اوپر عبور انسان کو اور معیشت پہ تبھی حاصل ہوتا ہے نا, when you get your hands dirty, جب آپ جا کے کام کرتے ہیں سطحی طور پہ. تو آپ نے کیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ علی جہانگیر صدیقی کو ایمبیسڈر بنانے میں کوئی آپ نے فیورٹزم نہیں کیا؟ ضرورت نہیں تھی. میں نے جو اس وقت حالات تھے امریکہ کے ساتھ, جو ٹرمپ پریزیڈنسی تھی, وہ یکسر مختلف تھی. وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کوئی رول نہیں تھا, وہاں صرف جو پریزیڈنٹ کا آفس تھا وہی مینیج کرتا تھا ریلیشن شپ کو, اور ہمیں بڑی مشکلات تھیں. تو میں نے سوچا کہ ہم کو ایسا آدمی بھیجیں جو ان کی زبان بولتا ہو, جو ان سرکلز میں موو کرتا ہو, ان کی زبان بولتا ہو. پھر میں نے بہت سے لوگوں کو جانتا تھا, 2 لوگوں پہ میری نظر آئی. ایک علی صدیقی صاحب کو میں جانتا تھا, اور دوسرے کو بھی میں ان سے بھی واقف تھا. دوسرے کون تھے؟ دوسرے وہ نہیں ہے تو میں بتا دیں. وہ بھی ایک بہت بڑے بزنس فیملی کے تھے, بہت بڑی بزنس فیملی ہے. میں وہاں گیا, میں نے دیکھا ہماری کوئی ایکسیس نہیں تھی. ہمیں اسسٹنٹ ڈپٹی انڈر سیکرٹری بھی نہیں ملتی تھی. بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو ٹرمپ کی پالیسی سے خائف جی خائف تھا. تو وہ آپ کو اب پریزیڈنسی کو ایکسیس کرنا تھا, ریلیشن شپ وہاں سے مینیج ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ایکسیپٹ دیٹ. آپ نے یہ بڑی طویل اس کی ایکسپلینیشن دی ہے. نہیں, میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں دیکھیں میں کاروبار علی جہانگیر صدیقی اس کے بعد غائب ہی ہو گئے, کہاں چلے گئے؟ اتنی ان کی ایکسیس تھی, یو ایس میں ایمبیسڈر ہیں ہمارے, میں آپ کو بتا کہاں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا مجھے ٹائم دیں, میں میرا کاروبار کرتا ہوں, میں یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا, میں یہ دونوں چیزیں نہیں کرتا کہ میں کاروبار بھی کروں وہ بھی کروں. انہوں نے 3 ہفتے لیے. 3 ہفتے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ. تو بہرحال وہ کلیئرنس ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ گیا. تو ہماری حکومت کے آخری دنوں میں وہ گئے. اچھے ممالک جو تھے وہ ہمارے سفیر سے مشورہ کرتے تھے کہ ریلیشن شپ کیسے مینیج کی جائے, اور یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی جو ان کو وہاں سے واپس بلایا. ان کو پہلے کہا گیا کہ آپ بالکل کنٹینیو کریں گے, آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. وہ پھر اچانک ایک دن ان کو وہاں سے ہٹا لیا گیا. اور میاں نواز شریف نے کتنا اچھا کام کیا آپ کو 2017 میں نامزد کر کے. اس وقت انہوں نے اپنے بھائی کو تو نامزد نہیں کیا, خیر وہ تو اس وقت ایم پی اے تھے, ایم این اے تو تھے نہیں میاں شہباز شریف اس زمانے میں, اور ایم این اے کو بننا تھا. لیکن پھر بھی میاں نواز شریف نے آپ کے اوپر ایک کانفیڈنس دکھاتے ہوئے یہ فیصلہ. نہیں, بالکل ان کی مہربانی ہے. 184 ایم این اے تھے, کسی کو بنا سکتے تھے. لیکن میں نے بھی پوری زندگی, یہ اس کے گواہ میاں صاحب ہی ہیں, نہ کبھی کوئی عہدہ مانگا ہے, پارٹی کا ہو یا حکومت کا ہو, بلکہ میں نے ہمیشہ اوائڈ ہی کیا ہے, اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی اور چیز مانگی ہے. تو اس لیے وہ ایک ریلیشن شپ جو تھی وہ پیورلی ٹرسٹ بیس تھی. تو ان پہ اعتماد کیا, اور میں ہمیشہ ان کا اس بات پہ ممنون رہوں گا, اور بات بھی ایسی ہے. لیکن انہوں نے ایک اعتماد کیا, میں نے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. لیکن ان کی کچھ تنقید تھی اس زمانے میں, میں محسوس کیا کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے میاں صاحب کے زمانے میں, میاں صاحب وزیر اعظم تھے اس زمانے میں. ان بٹوین دا بجٹس کے علاوہ
کچھ ان کو ڈیمانڈز آتی تھیں فار ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ٹو دا فائنانس منسٹری ٹو دا پرائم منسٹر، لیکن انہوں نے اس چیز کو ریزسٹ کیا، اور ڈار صاحب نے بقول ڈار صاحب کے ہی کئی مرتبہ کہا کہ جی یہ بجٹ میں ہے نہیں، بجٹڈ نہیں ہے، تو ہم یہ ایکسپینڈیچر کیسے برداشت کر سکتے ہیں، ویئر انڈر سو مچ اسٹریس. وہ چیزیں انہوں نے ریزسٹ کی، میاں صاحب نے بھی کی، فائنانس منسٹر نے بھی کی، اس کی انہوں نے قیمت بھی ادا کی. جب آپ لوگ وزارت عظمیٰ میں تھے اور آپ کے دوست اور کولیگ مفتاح اسماعیل اس وقت وزیر خزانہ تھے، تو کرٹیسزم یہ بھی بنتا تھا کہ آپ لوگوں نے وہ ساری سینکشنز کر دیں اور ان کو وہ پیسے دے دیے جو کہ وہ آؤٹ آف دا بجٹس کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیں. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. پیسے اتنے ہی ہوتے ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. یہ بڑی فیلیسی ہے کہ جی وہ زیادہ، بالکل ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو اس کو بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے. میرے وسائل کیا ہیں، میرے خرچات کیا ہیں، اس کے اندر رہنا پڑتا ہے. اور جو ریلیشن شپ ہوتی ہے فورسز کو مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کی اور مفتاح کی جو 2017 سے پہلے میاں نواز شریف کے ساتھ جو تعلق واسطہ تھا، جو ریلیشن شپ تھی، وہ مجھے محسوس ہوتا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اس دور میں جب آپ وزیر اعظم رہے ہیں اس میں وہ فریکچر ہوئی ہے. نہیں، قطن کوئی ایسی بات اس وقت نہیں ہوئی فریکچر. نہیں، کوئی فریکچر نہیں ہے اس کے اندر. ہم نے اکانومی کو اچھی طرح مینیج کیا. جی، اور نہیں، آپ لوگوں نے نام کمایا، اس کو صحیح سمت پہ ڈال دیا. ریلیشن شپس جو فوج کے ساتھ ان سب کو مینیج کیا، اور ایک ٹوٹی حکومت ہم نے 10 مہینے اس کو چلایا اور کامیابی سے چلایا. اور ہر کام جو میاں نواز صاحب نے شروع کیا تھا ہم نے مکمل کیا. ہم نے آئینی ترمیم بھی کی. لیکن آپ کے جو ناقدین ہیں وہ آپ دونوں کو، مفتاح کو اور آپ کو، کہتے ہیں they were باجواز بوائز. نہیں، باجواز بوائز میں الیکشن پہ ہار گیا تھا. وہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے باجواز بوائز. انہوں نے، باجوہ صاحب نے میری عزت کی، میں نے ان کی عزت کی. اس حد تک ہماری ریلیشن شپ تھی. باقی اس کے علاوہ میں نے کوئی کمپرومائز نہ کیا، نہ ہونے دیا. آپ کو 2016 میں نیب نے کلیئر کیا، بیکاز آپ آئل اینڈ گیس کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، پیٹرولیم نیچرل ریسورسز کے منسٹر رہے تھے آپ. میاں صاحب کے 2013 to 2017 4 سال 2 مہینے 4 سال آپ رہے. اس کے بعد 2016 میں نیب نے آپ کو بلایا، پوچھا کہ یہ جو آپ کا جو LNG کا جو کانٹریکٹ تھا، پھر آپ کو انہوں نے کلیئر بھی کر دیا. لیکن جب عمران خان کی حکومت بنی 2018 میں، تو اس کے بعد آپ کو پھر پکڑ کے انہوں نے کال کوٹری میں بند کر دیا. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں، یہ نیب ایک بالکل ایسا ادارہ ہے جس کو نہ کوئی کمپٹنس ہے، نہ ان کے کوئی مورلز ہیں. یہ ملک کو تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں. تو میں وزیر تھا تو انہوں نے افسروں کو بلانا شروع کر دیا، ہمیں بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے نیب چیئرمین کو کہا، میں کہا آپ کے کیا مسائل ہیں؟ میں کہا میں خود پیش ہوں گا. کہاں ہے آپ کی تفتیشی ٹیم، کہاں ہے؟ بھیجیں ان کو. میں کہا آپ افسروں کی میں کہا میری ذمہ داری ہے، میں اس کو مینیج کر رہا ہوں. نہیں، وی نو آل دیٹ. تو میں پیش ہوا. میں نے کہا جی یہ سارے معاملات ہیں، آپ کوئی مشکل ہے تو بتا دیں. آپ نے اپنا کیس خود بیان کیا، آپ نے ان کو بیٹھ کے ساری بریفنگ خود دی. میں نے آپ کو جس بات کا پتہ نہیں ہے کیوں آپ ان کاموں میں پڑتے ہیں یہ. اور آج ملک چل اس یہ ٹرمینل کی بات تھی. جی، ٹرمینل جو ہے یہ پوری جو LNG آپ خریدتے ہیں اس کا 2-3% حصہ بھی نہیں ہوتا. باقی تو جو LNG کی ویلیو پہ ہوتا ہے نا، جو امپورٹ ہوتی ہے. نہیں، BBC نے بھی کہا اور باقی انڈیپینڈنٹ میڈیا نے بھی کہا کہ اٹ واز ون آف دا cheapest regasification projects in the world. It is number 1 in the world. Cheapest and the highest utilization in the world. ابھی 8 سال ہو گئے، بہترین چل رہا ہے. تو ابھی عادت، میں نے پہلے کہا نا، ہم جو کوئی کام کریں اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح اس کو نیچے کریں. بہرحال مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان باتوں سے. میں نے ہمیشہ ذمہ داری قبول کی. آپ کو اعتراض نہیں کہ آپ کو اتنی بری جیل میں ڈالا، اتنے کٹھن دن آپ پہ آئے؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کچھ دوست آپ کے جو پیشیوں پہ جایا کرتے تھے وہ ہمیں آ کے بتایا کرتے تھے کہ شاید کی چھوٹی سی ڈیتھ سیل ہے. کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کبھی وہ شکایت کی، تکلیف نہیں، کبھی نہیں کی. جب آپ کے ضمیر مطمئن ہو، آپ کے ہاتھ صاف ہوں وہ. لیکن کیسے بن گئے آپ یہ لکڑ ہضم پتھر؟ نہیں، لکڑ ہضم پتھر ہضم نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تکلیف تو ہوئی ہوگی. نہیں، بالکل تکلیف ہوتی ہے، کوئی پتھر کے نہیں بنے. لیکن وہ تکلیف بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. اگر آپ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوں، آپ کے ضمیر مطمئن ہو، تو یہ سب چیزیں کوئی. تو وہ لوگ جو آج کل آ کے 4-4 5-5 دن جیل میں رہ کے آ کے باہر روتے ہیں، نہیں، وہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، میں کسی کو وہ نہیں کہتا. ہر ایک اپنا ایک ایشو ہوتا ہے، تھریشولڈ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے ملک میں، یہ کام کرنے نہیں چاہیے. عمران خان صاحب ان سب باتوں کو خود کلیم کرتے تھے کہ میں نے آج فلانے کو اندر کر دیا، فلانے کو اندر کر دیا. سب جھوٹے مقدمے ہیں.